والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر کا بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم میں آنکھیں کھولی وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک نہیں تھے. اس حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ باتیں آپ کو بتا چکا ہوں. آزر ان کا چچا تھا، سگا باپ نہیں تھا. اور عربی میں قرآن میں بھی اب کا لفظ چچا کے لیے آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں یہ مورتیاں ان کو پوچھتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو.
ان کی شکلیں بناتے ہو؟ کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا مطلب؟ عقل والے ہو، غور کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے۔ قوم نے جواب دیا ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، وہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ پہچانو رب کو۔ رب کون ہے؟ وہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کائنات رب نے بنائی ہے۔ وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ رب کی صفات بیان کی، پہچان کروائی۔ پہچانو رب کو۔ یہ بت پوجا کے لائق نہیں ہے۔ پوجا، عبادت، پرستش کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ تم رب کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور ان بتوں کو بھی مانتے ہو۔ کیا رب نے ان بتوں کے لیے کچھ فرمایا ہے کہ ان کی تعظیم کرو یا ان کی عبادت کرو؟ نہیں، تو یہ تو دشمن ہے۔ رب العالمین عبادت کے لائق ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک دو باتیں کرنی ہیں، پہلے بھی کی ہوئی ہیں، دوہرا رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خدا شناسی، اللہ کی پہچان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو بڑی دیر کے بعد پہچانا۔ ان کو اللہ کی پہچان کا بڑا شوق تھا، ان کو بہت ٹائم لگا، پھر جا کے انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبی پیدائشی نبی، وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت، سمجھ، علم، شان، مرتبہ سب کچھ عطا کیا۔ نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے اور نبی کبھی بھی بت پرستی نہیں کرتا۔ نبی کا ہادی، نبی کو ہدایت دینے والا براہ راست اللہ تعالی ہے۔ فرشتے یا کتاب کا واسطہ ان کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کی ذات سے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ ان کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے۔
نبی کے لیے یہ سوچنا کہ کبھی وہ معاذ اللہ غلط راستے پر تھا، ایسی بات نبی کے لیے کہنا تو دور کی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں، آج جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں تقریروں میں یہ لکھا یا کہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں کہ 40 سال تک جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا وہ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا لکھنے والوں کو اپنی سمجھ پر، اپنے علم پر بڑا ناز ہے اور نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ واقعات آپ کو سنائے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، روایتوں میں موجود ہے۔ اللہ کی گواہی دی، اپنے رسول ہونے کی گواہی دی، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ یہ انکار کرنے والے نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ماننے والا اپنی بھلائی کو مانے گا، انکار کرنے والا اپنا برا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات ان انکار کرنے والوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیا کرتے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ شجر و حجر، شجر درخت کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور کیا کہہ کے سلام کرتے تھے؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ درخت کو پتہ ہے میرے پاس سے جو گزر رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، پتھر کو پتہ ہے، خود نبی کو علم نہیں۔ یہ کیسی بات؟ مولانا جامی جیسی ہستی نے لکھا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی، اس سواری نے کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا ماتھا زمین سے لگایا، سجدہ کیا۔ وہ جب آئی تھی لاغر تھی، کمزور تھی، چلا نہیں جاتا تھا، فاقوں کی ماری ہوئی تھی، مگر جب جا رہی ہے تو ہوا کی رفتار سے راکٹ بنی ہوئی ہے، پہلے جانے والی دائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ وہ دائیاں کہتی ہیں، اے حلیمہ تو نے یہ مکہ سے نیا جانور خریدا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں نہیں، یہ تو وہی ہے۔ ہم کیسے مان لیں، اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی لاغر، 2 قدم چل کے بیٹھ جاتی تھی،
حضرت حلیمہ کہتے ہیں وہی ہے، دائیاں کہتی ہیں وہ نہیں ہے، تکرار ہو گئی۔ کتابوں میں موجود کہ وہ سواری، وہ جانور بول اٹھی، اور تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں ہے۔ میں تو وہی ہوں، میرا سوار کوئی اور ہے۔ جانور کو پتا ہے کہ مجھ پہ کون بیٹھا ہے، خود نبی کو خبر ہی نہیں۔ پھر پہلا کلام کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جب بولنا شروع کیا، پہلا کلام کیا کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کس نے سکھایا تھا؟ کس نے پڑھایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس بعد میں گئے، اپنی والدہ کے پاس ہیں، سارے واقعات معترضین، اعتراض کرنے والوں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کیا کیا دیکھا بوقت ولادت۔ تو آج اگر کوئی کم فہمی، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ نہ سمجھ ہے یا کم سمجھنے والا، بے علم ہے یا کم علم والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو خبر نہیں تھی۔ ارے بے خبر، تجھے خبر نہیں ہے، نبی بے خبر نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے بتائیں وہ غیروں کو موقع دیتے ہیں یا نہیں؟ اب ایک غیر مسلم شخص ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھے اور کہے کہ 40 سال تک نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے۔ پھر وہی شخص جو غیر مسلم ہے، ان کی کتاب میں تو یہ پڑھے اور ساتھ میں وہاں لکھا ہو کہ قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پہلے دن کلام کرتے ہیں، قرآن میں ہے۔ وہ مسلمانوں سے کہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری آسمانی کتاب میں ہے حضرت عیسیٰ نے 1 دن کی عمر میں ماں کی گود میں کلام کیا، یہ بھی بتایا کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ یہ بھی ان کو معلوم 1 دن کی عمر میں کہ ان کو نبی بنایا گیا۔ یہ بھی ان کو معلوم کہ ان کو کتاب دی گئی ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ان کو معلوم کہ ان کو زکوٰۃ کی، نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ میرا والد نہیں ہے، مجھے اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ 1 دن کی عمر میں یہ ساری باتیں جانتے ہیں، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک خبر نہیں۔ تو بتائیے کیا جواب دیں گے یہ اس کو؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ باتیں کیوں دہرا رہا ہوں؟ کہ اپنے نبی کی شان کو گھٹانے والے لوگ، ان کی شان کو چھپانے والے یہ لوگ، ان کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے یہ لوگ، کیا واقعی سچے مسلمان ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے۔ اور یہ کہیں کہ نبی کو خود سیدھا راستہ معلوم نہیں، کیسی بات ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، تو اپنی فہم کا، اپنے علم کا اپنا علاج کریں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک دن کی عمر میں ان کو کلام کرنے کی شان عطا کی۔ سننے والوں جان لو، حضرت عیسیٰ تو بہت بعد میں تشریف لائے، ان سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ان میں سے ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور میرے نبی کا فرمان ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔